ناظرین محترم، ہمارا الحمدللہ تسلسل سے مطالعہ قرآن کریم جاری ہے خطاب جمعہ کے ضمن میں، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم کا جو ارشاد ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یقیناً یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے منافقین کی ہے، اور پچھلے چند دروس کے اندر یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اہل ایمان کی صفات کے متعلق ہے، پھر اس کے بعد مزید جو ہے ان کا جو سند کا معاملہ ہے وہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، پھر اس کے بعد مزید جو ہے آغاز ہو گیا منافقین کا، اور جو کہ تسلسل سے جاری ہے۔ اب ان کے اندر جو صفات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ کریم نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے مزید، چونکہ بیماری انہوں نے خود اپنے اندر پیدا کی ہے نا، اور جب انسان چاہتا ہے کہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو میری دل کی خواہش ہے، رحمان کی خواہش یا رحمان کے راستے سے جب انسان بھاگتا ہے تو پھر ظاہر ہے قرآن کریم کا تو واضح اعلان ہے جو فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ کریم تو بے نیاز ہے، تو وہ بے نیازی کا مالک ہے، اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس اللہ کو یاد کر کے اس اللہ کے راستے کو اپنانا۔ اگر میں ہی اللہ کو چھوڑ آؤں، اس کے رسول کے طریقوں کو، تعلیم کو چھوڑ آؤں، تو یقین جان لیجیے یہ میرا نقصان ہے، اللہ کریم کا کوئی نقصان نہیں اس میں۔ اور ظاہر ہے ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس تو جانا نہیں ہے ہم نے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے راستے بنا لیں اور اپنی منزلیں خود طے کر لیں، اپنے مقاصد خود طے کر لیں۔ تو یہ تو ہم طے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ چونکہ ہم اپنی جان کے خالق مالک نہیں ہیں، ہمیں تخلیق کرنے والا وہ اللہ ہے، تو ظاہر ہے راستوں کو طے کرنے والا بھی وہ خود اللہ ہی ہوگا، میں اور آپ نہیں ہو سکتے۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہش کی باتوں کو ماننا اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی تعلیم سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں اور وہ مزید بڑھتی رہتی ہیں۔ بیماریوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے ایک آدمی کو اگر بیماری ہے تو اگر وہ اسی ٹائم اس کا علاج نہ کرائے تو یقیناً وہ بیماریاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہلاکت کا خدشہ مزید بڑھنے لگ جاتا ہے جب تک کہ بہترین اس کا علاج نہ کرایا جائے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، اور جب بیماری بڑھتی ہے تو یقیناً نقصان پہنچاتی ہے، اور نقصان اس اعتبار سے پہنچاتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، سرکشی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان جو ہے ہر چھوٹی بیماری پر، ہر چھوٹے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے اور بہت احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ لیکن جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے اور دل میں بجائے اللہ کی محبت کے غیروں کی محبت آ جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی بیماریوں اور آپ کے علاج میں بہت فاصلہ آ چکا ہے، اور اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے لوٹنا پڑے گا آپ کو کہاں؟ اللہ کی طرف۔ یہی ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے، یہی ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس پر عمل نہ کیا تو یقین جان لیجئے کہ ہم بہت بڑے لاس میں ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے فی قلوبہم مرض، اللہ کریم نے ان کے دلوں میں بیماری ڈال دی ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور مزید یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اس وجہ سے ان کے جھٹلانے کی بیماری کی وجہ سے۔ یقیناً جب یہ اللہ کے احکام کو جھٹلائیں گے، رسول کی تعلیم کو جھٹلائیں گے، اپنی خواہش کو سامنے رکھ کر اور اپنے رسول کے احکام کا انکار کریں گے، تو پھر یہی قرآن کی آیت ہے
جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے علیم عذاب ہے، یعنی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور یہ ذرا سمجھ لیجئے درد کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں مجھے اور آپ کو بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے ہوتی ہے، بچوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، گھر والوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ صرف تکلیفیں ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے بچے کی فی اگر پے نہیں ہو رہی تو مجھے درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اور ایک بے چینی سی ہوگی کہ میں بھاگوں گا دوڑوں گا کہیں سے ان کی فی ارینج کر کے، کہیں ان کی پڑھائی اور تعلیم میں حرج نہ آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن میرے دل میں بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی کہ کہیں سے اچھے ڈاکٹر کو میں دکھا کر اللہ کریم کی نصرت اور مدد سے اس بیماری کو میں ختم کر لوں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے گھر کی کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس کے لیے میرے پاس وہ سورس آف ارننگ نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا وہ پیسوں کا ارینجمنٹ کر کے وہ کام کر لوں۔ لیکن ظاہر یہ تو تکالیف ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں، لیکن جو آخرت کی تکلیف یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی تکلیف ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ سخت ترین ہے، شدید ترین ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو چھڑا سکے۔ اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سگنل توڑتے ہیں، یا پھر ریاستی سطح پر ہم ریاست کا قانون توڑتے ہیں، تو ریاستی اعتبار سے جو ان کے مالکان ہوتے ہیں، جو چلانے والے ہیں، جب وہ ان کو پکڑتے ہیں تو پھر چھوٹے چھوٹے جو لوگ نیچے عہدیدار ہوتے ہیں وہ ہمیں چھڑا نہیں سکتے، چاہے ہم جتنی بھی ان کے سامنے سفارشیں کریں، معافی اور منت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے خنجے میں آ گئے اور بڑے شکنجے میں آ گئے۔ جب بڑا شکنجہ ہوتا ہے تو پھر سفارشیں نہیں چلتی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ سفارش جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں چل سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا جس کا اختیار دیں گے، نبی مکرم علیہ السلام بھی سفارش اس کی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیم سے دور تھے، آپ کی طریقے اور آپ کے احکام سے دور تھے، لیکن جب آخرت آئے گی تو ہم کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلا دیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ بری بات نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہمیں شرمندگی ہوگی اللہ کے رسول کے سامنے۔ نبی مکرم علیہ السلام جواب میں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بیٹا تم کیا کر کے لائے ہو میرے لیے سے مراد اپنے لیے؟ کیا میری رسول میری تعلیم کو فالو کیا؟ کیا اللہ کے احکام کو فالو کیا؟ یہ سوال کر سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اگر کر دیے تو میں تو آپ گئے، سسٹم ختم ہو گیا ہمارا۔ شرمندگی، آنکھوں میں آنسو اور دل کی دھڑکن بڑھتی جائے گی، جسم کی رونگٹیں کھڑی ہونے لگ جائیں گی، اور ہم کہیں گے دل کی آواز سے ہائے ہائے میں کچھ کر لیتا۔ زبان شاید نہ بولے کیونکہ شرمندگی ہوگی۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو زبان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تھر تھرانے لگ جاتی ہے، انسان کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، زبان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی جو عام طور پر رہتی ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کیا جواب؟ کوئی بھی جواب نہیں دے سکتے سوائے شرمندگی کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی تازہ رمضان گزرا ہے، الحمدللہ رمضان میں ہماری مساجد فل ہوتی ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مساجد میں قرآن کریم کی تعلیم عام ہوتی ہے، الحمدللہ قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے کوپریشن کر رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہوتے ہیں، تہجد کا باقاعدہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، نوافل کی باقاعدہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا ہم احترام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں کچھ کھانا پینا بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر سے کچھ کھانا پینا بھی آ رہے ہوتے ہیں، افطاری کے وقت ہماری دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، سحری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہوتا ہے، دل میں سخاوت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مہینہ جو ہے پریکٹس ہے، اس مہینے میں ہم
حلال چھوڑیں اور 11 مہینوں میں حرام چھوڑ دیں، یہ ہم بتا رہے ہوتے لوگوں کو. لیکن یاد رہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے رمضان ہی صرف عبادت کا مہینہ ہے، صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان تو اللہ کی نعمت ہے، رمضان تو اللہ کی رحمت ہے، رمضان میں تو اللہ کریم اپنی برکتیں برساتا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن نے واضح اعلان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کام پریکٹس جو ہے وہ 24 گھنٹوں کی ہے، صرف رمضان کے مہینوں کی نہیں ہے. یہ جو پریکٹس ہے 11 مہینے بھی اس کو کرنا ہے. ایک مہینے تو محنت مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن 11 مہینے پھر ہمیں حرام سے بچنا ہے، 11 مہینے پھر ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، 11 مہینے پھر حسد سے بچنا ہے، 11 مہینے انتشار سے بچنا ہے، 11 مہینے فساد سے بچنا ہے، 11 مہینے بھی مل جل کے رہنا ہے، 11 مہینے بھی محبت بانٹنی ہے، 11 مہینے بھی ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، 11 مہینے بھی قرآن کا درس دینا ہے، 11 مہینے بھی زبان پہ مسکراہٹیں آنی ہیں، 11 مہینے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن، تعاون، محبت، یہ ساری چیزیں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. 11 مہینے میں بھی پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، 11 مہینے بھی دکھی لوگوں کی آواز سننی ہے، 11 مہینے بھی غرباء، فقراء، مساکین کے لیے دعا کرنی ہے، 11 مہینے بھی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. ایک مہینے میں تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن 11 مہینے میں بھی کمی نہیں رہتی. یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، یہ ہم اگر رکھ لیں تو گویا کہ حدیث کی مفہوم کے تحت گویا کہ ہم نے پورے سال روزے رکھے. اور یاد رہے ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیں. فرمایا کہ وہ جہاد سے بڑھ کر ہے وہ بات، قتال سے بڑھ کر ہے وہ بات، محبت سے بڑھ کر ہے وہ بات، اخلاق سے بڑھ کر ہے وہ بات، صلہ رحمی سے بڑھ کر ہے وہ بات، نماز سے بڑھ کر ہے وہ بات، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھ کر ہے. بہت ساری جو وہ الفاظ صحابہ سے عرض کیا تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنی قیمتی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. ویسے تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات قیمتی ہے، لیکن آپ نے جو اتنی عبادات کا ذکر کر دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اچھا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک ہو کے رہنا، ایک دوسرے کی درد اور دل کا خیال رکھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بڑی قیمتی بات ہے. صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر. فرمایا اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کرو، تمہاری زبان تر ہی اللہ کے ذکر سے رہ سکتی ہے، اور تمہارا جو قلب ہے، تمہارا جو دل ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ہی چین پا سکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی سکون حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی محبت سے ہی سکون حاصل کر سکتا ہے. تو فرمایا اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر. اب گویا کہ اللہ کا ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ ہی ہے جو کہے گا مل جل کے رہو، اللہ ہی ہے جو کہے گا فساد سے بچو، اللہ ہی ہے جو کہے گا میری کتاب سیکھو، اللہ ہی ہے جو کہے گا میری کتاب کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ ہی ہے جو کہے گا کہ میرے بڑوں بندوں کا احترام کرو، اور اللہ ہی ہے جو کہے گا کہ میرے وہ جو امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا احترام کریں. آج غزہ کے مسلمانوں کے چھوٹی چھوٹی بچوں کی بوٹیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور جسم کے لوتھڑے جو ہے، ایک بچی آ رہی ہے خدا کے لیے مجھے ایک ٹینٹ تو دے دو، ایسے ایسے دیکھ کر ذرا دیکھیں، توجہ فرمائیں، خدا کے لیے میری قصور کیا ہے، مجھے ایک ٹینٹ تو دے دے، میں نے سونا ہے. ایسے کہہ دیا خدا کے لیے مجھے ایک ٹینٹ دے دے، مجھے نیند آئی ہے. ایسی مجھے اپنی بیٹی یاد آئی اس کو دیکھ کے، معصوم سی جھلک، معصوم سا چہرہ،
خوبصورت الفاظ زبان سے نکلتے ہوئے کلیجے کو چھنی چھنی کر دیتے ہیں. ہم نہیں سہ سکتے. ہماری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں, دل پھٹ جائے, کلیجہ منہ کو آ جائے جب وہ کہے نا خدا کی چھوٹی سی بچی 7 سال کی مجھے ایک ٹینٹ کر دو, مجھے سونا ہے, اور اس کی آنکھیں نکلیں ایسا لگے اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے, لال ریڈ. وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے. وہ کس کی ہے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے. وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے. یہی وہ اللہ ہے جو ہمیں درس دیتا ہے. اس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک فتویٰ پہلے جاری ہوا تھا, جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بھائی نفلی حج کرنا چاہیں وہ بہتر یہ کہ وہ جو پیسے انویسٹ کریں گے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے بھائیوں تک پہنچا دیں, فلسطین مظلوم بھائیوں کے پاس پہنچا دیں, غزہ کے مظلوم بھائیوں کے پاس پہنچا دیں. یاد ہے وہ مظلوم نہیں ہیں, وہ اللہ کے مددگار ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود ہی کمزور لوگ ہیں, تھک جاتے ہیں کام کر کر کے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ اللہ کہتا ہے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اللہ کی کیسی مدد کریں. اللہ ہی تخلیق کرنے والے زمین و آسمان کو, ہم اللہ کی کیسی مدد کریں؟ اللہ کے بندوں کی مدد کریں. آج ہمارے پاس وقت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ایک تو فتویٰ یہ دیا تھا اور دوسرا نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ اگر آپ اپنے بھائیوں کے لیے, فلسطین کے بھائیوں کے لیے, غزہ کے بہن بھائی کے لیے 100 روپے نہیں دے سکتے تو سمجھ لیجیے آپ کے دل میں ایمان نہیں. اللہ کتنی بڑی بات ہے. مطلب یہ کہ میرے دل میں درد نہیں ہے, میرے دل میں احساس ختم ہو چکا ہے, میرے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت نہیں ہے. میں جو اپنی بیٹی کے لیے لاڈ کر رہا ہوں یہ لاڈ نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو جو کھانا دے رہا ہوں یہ حقیقت میں کھانا نہیں ہے. میں اپنے بچوں کا خیال رکھ رہا ہوں یہ حقیقت کے لیے خیال نہیں ہے. کیونکہ میرے بچے تو میرے ہیں, لیکن ساتھ میں ان جیسے جو اور معصوم بچے وہ تو میرے ہیں بھائی. وہ کس کے ہیں؟ وہ آپ کے بچے ہیں, وہ میرے بچے ہیں. ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آگے کا؟ کم از کم ہر صاحب فراخ آدمی کم از کم 100 روپے تو دے سکتا ہے. نہیں 22 کروڑ تقریباً اب تو 25 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہوگی پاکستان کی کم و بیش. اگر ہم 100 روپے دیں, ہر آدمی دے, تو 25 کو ملٹیپلائی کریں 100 پہ تو یہ کتنا بنتا ہے؟ وہ تو کامیاب ہیں, وہ سارے کامیاب ہیں. لیکن ہم چاہیں کہ ہم بھی انگلی کٹوا کے یا پھر ناخن تھوڑا سا کٹوا کے جو ہے کہاں شامل ہو جائے؟ شہیدوں میں شامل ہو جائے. تو یہ دل میں احساس رکھیں, صرف اپنے بچوں کا احساس نہ رکھیں, دوسروں کا بھی احساس رکھیں. دل اپنا بڑا رکھیں اور اس کو نرم رکھیں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی غریب کو دیکھ کر, کسی کی بیٹی کو دیکھ کر آپ کے دل میں تڑپ پیدا نہیں آ رہی تو آپ پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئیں گے, اللہ میرا دل سخت کیسے ہو گیا, میرا دل نرم کیوں نہیں ہے. دوسرے کے بیٹے کو دیکھ کر شفقت کا ہاتھ میں نہیں پھیر رہا تو اپنا علاج کروائیں. ہم دوسری کی بیٹی کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں سے محبت اور شفقت اور رحمت کا سایہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہا تو سمجھ لیجیے ہمیں ضرورت ہے, دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آنکھوں کی ضرورت ہے ہمیں جس آنکھوں سے اللہ کی محبت کے ذریعے سے آنسو بہتے ہیں. اس دل کی ضرورت ہے جو اللہ کے دل, جو اللہ کی محبت سے قید ہو, جو اللہ کی محبت سے لبریز ہو. ایسے جسم کی ضرورت ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور ایسا جھکے سبحان اللہ کہ دل کہے کہ اب تمہارا اللہ تم سے خوش ہے. یہ ہمیں ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. کھانے کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے, پینے کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے,
آرام کی ضرورت ہمارے جسم کو ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے، سونے کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے، لیکن یاد رہے اس جسم سے بڑھ کر ہمارے جو اندر ایک چیز ہے وہ ہماری روح ہے. اگر اس روح کی ضرورت پوری نہ کی تو یہ دل جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ دل، یہ جسم پہ اگر پھٹے گا، ٹوٹے گا، اور جسم کے لوتھڑے جو ہے وہ کہیں اور نہیں جائیں گے. پھر وہ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ذرا قبر کے مناظر کو بھی ذہن میں لائیے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب قبر پر تشریف لاتے، اتنے روتے تھے، اتنے روتے، آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنکھوں سے آنسو سے. تو صحابہ پوچھتے تھے امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اتنے نہیں روتے، آخرت کی جب آپ کے سامنے بات کی جاتی تو آپ نہیں روتے، لیکن جیسے ہی خبر کی بات کی جاتی ہے، خبر پر آپ اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ کے آنسو اتنے ہی بہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی جو ہے پوری کی پوری ایسی لگتے سے ابھی وضو کرتے ہیں. فرمایا نہیں، آپ سمجھو اس بات کو، جو میں درد آپ کے سامنے پیش کروں ذرا سمجھو وہ کیا درد ہے. ہمارے بچے گھر سے چلے جائیں، دل لگتا ہے نہیں لگتا، بیٹی کی یاد آتی ہے، بیٹی کی یاد آتی ہے، ان کی لاڈ یاد آتے ہیں، ان کی محبت یاد آتی ہے. لیکن ذرا تصور کریں، میں اور میرا اللہ جب اکیلے ہوں گے قبر میں، اگر میرے پاس اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی نیک اعمال کی تو کیا کریں گے ہم؟ یہاں چھوٹی سی دنیا ہے، اس کے لیے ہم محنت کر کے روشنی لاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، رزق، کھانا پینا ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، ایجوکیشن. اگر ہماری قبر میں ہمارے لیے کوئی روشنی نہ ہوئی، اللہ اکبر، کہاں جائیں گے؟ وہاں تو سفارش اللہ اور اس کے رسول قرآن روزے کی علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اور وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو کہاں جائے؟ کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. ہم یہاں سے تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کا درد، اور وہ ہمارے جو غزہ کے بچے ہیں ان کا درد، ان کی بیٹیوں کا درد، بڑوں کا درد ہمارے دل میں چھا جائے. کچھ تو کچھ نہیں، دعا کریں، دل کو نرم رکھیں. اللہ کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین.